بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے صحابہ یہ دنیا والوں تک پہنچا دو کہ اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کئی جگہ پر ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، میں کائنات کا آخری نبی ہوں۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نہ ہی اس کی اب کوئی ضرورت ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کے اندر اس کا واضح بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج کے دن تمہارا مکمل دین کر دیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں، کوئی کمی نہیں، ہر چیز جو تمہیں ضرورت کی تھی وہ میں نے تمہیں عطا کر دی۔ اب وحی یہ کس طرح نازل ہوتی ہے؟ اس کی 5 صورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی زبانوں کا وظیفہ بنائیں، کیونکہ اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں فائدہ ہوگا، ان کی شان تو پہلے بہت بلند ہے لیکن ہمیں ثواب ملے گا۔ تو حضرت حارث بن حشام یہ صحابی رسول ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ صورت اس طرح وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، یہ صورت میرے لیے بڑی پریشان کن ہے کہ اس میں مجھے کافی سختی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سلسلہ یعنی یہ وحی والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو اس آواز سے میں نے سنا ہوتا ہے وہ مجھے وحی کے بعد اسی طرح حفظ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اسی حدیث کے آخر میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اس طرح نازل ہوتی تو اس وقت سردیوں کے سخت دنوں میں، یعنی جاڑے یا دھندوں کے دنوں میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی طرف دیکھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اتنا پسینہ ہوتا جو موتیوں کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا سردی کے دنوں میں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی نازل ہوتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھنٹیوں کی آواز محسوس ہوتی، اس طرح وحی نازل ہوتی تو سیدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، یعنی اس شدت کی وجہ سے سانس رکنے لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدل کر، رنگ بدل کر زرد پڑ جاتا، جیسے کھجور کی شاخ زرد ہو جائے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہو جاتا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سامنے والے دانت ہیں یہ سردی کی وجہ سے کپ کپانے لگتے، یعنی اتنی یہ سخت یہ صورت تھی۔ اور بعض اوقات اس طرح وحی کا جب سلسلہ شروع ہوتا تو اس میں اتنی زیادہ شدت بڑھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی جانور کے اوپر سوار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، جانور کے اوپر سوار ہیں، تو اللہ نے وحی کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ جو جانور ہے وہ آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بیٹھ جاتا، دب کر بیٹھ جاتا، کبھی کبھی وہ آوازیں نکالنے لگ جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے زانوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اسی دوران وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میری جان بھی نکل جائے گی، میری ران بھی ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ یہ اتنی اللہ کی طرف سے، یعنی حضور نے کتنی ہی دیکھو
برداشت کی ہے تکلیف صرف اپنی امت کے لیے اور اللہ کی وحی کے لیے، حالانکہ یہ کتنی سخت صورت تھی۔ اب دوسری بات کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، اور یعنی بعض اوقات جب یہ اس طرح وحی نازل ہوتی تو صحابہ کو نا محسوس ہو جاتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی نازل ہوتی تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے پاس جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے نا اوپر سے گزرے، تو اس طرح فاروق اعظم فرماتے ہیں شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہمیں محسوس ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب۔ اب دوسری صورت جو اس کی اب دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو فرشتہ جو ہے وہ اپنی یعنی کسی انسان کی شکل میں آتا، کسی انسان کی شکل میں، اور یہ عموماً جو ہے نا حضرت داہیہ بن قلبی یہ حضور کے ایک صحابی تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل امین آتے تھے، اور کبھی کبھی کسی اور کی شکل میں بھی آ جاتے، لیکن اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کبھی بھی سختی نہیں ہوئی، مجھے یہ سب سے آسان صورت وحی کی یہ تھی۔ اب تیسری صورت کہ فرشتہ جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل امین اپنی بذات خود اپنی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ مقام معراج پر، پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے عرض کی کہ اے جبرائیل مجھے اپنی صورت دکھا، اصلی صورت دکھا، تو حضرت جبرائیل امین آسمانوں پر نازل ہوئے، تو وہاں سے انہوں نے آواز دی کہ اے محمد میں اپنی اصلی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو اس وقت پہلی صورت تھی، دوسری وقت مقام معراج، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیے تھے، لیکن اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ جو تیسری روایت ہے اس کی سند کمزور ہے۔ اب چوتھی صورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یعنی اللہ کی، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بذات خود یعنی اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور یہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ نے بذات خود قرآن پاک اللہ کے نبی کو سنایا ہے، اور یہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں مقام معراج پر، ٹھیک ہے، معراج کے موقع پر، اور نیند کی حالت میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہم کلام کیا ہے۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے نہ وہ کسی انسان کی صورت میں آتا، نہ ہی وہ کسی اور صورت میں، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو وحی ہوتی تھی وہ اس کو ڈال دیتا تھا، اس کو کہتے ہیں القاء کر دینا، دل کے اندر کسی بات کا ڈال دینا، اور حدیث اور قرآن کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں نفس فی الروح، یعنی دل کے اندر بات کا ڈال دینا۔ یہ وحی کی 5 صورتیں تھیں، اور اس میں سب سے زیادہ سخت تھی جس طرح گھنٹی کی جس میں آواز آتی ہے، اور سب سے زیادہ آسان کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا۔ کل انشاءاللہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا اور قرآن مجید کی نازل ہونے کی طریق کیا اس کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ